لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بشيرا ونذير، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات. مومنین، آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صغیر حسین ابن خورشید علی کی برائے خوشنودی امام زمان بار دیگر صلوات علی محمد و علی دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء و منتظرین حجت خدا، بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتے ہیں. محمد و آل محمد کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ جن کے طفیل سے، کرم سے ہم اور آپ کو ان راتوں میں معنوی رزق سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا. شکر اس ذات اقدس الہی کا کہ اس نے ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں، ہماری نصیب میں عزائے سید الشہداء کا ایک خوبصورت تحفہ اور عطا کر دیا، اور اتنی مدت عطا کی کہ آج شب جمعہ پھر سے ہم اور آپ سید الشہداء کے اس ذکر کو برپا کر سکے اور اس ذکر سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے. انشاءاللہ چند دن آپ کی خدمت میں مزاحم رہیں گے اور ایک مختصر موضوع مراحل عزاداری، اس عنوان پر انشاءاللہ چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہیں. لیکن آج مقدماتی طور پر آپ کی خدمت میں چند اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات کا سہارا دیجیے. دنیا میں
انسان کسی بھی شعبے میں جاتا ہے، کسی بھی میدان میں جاتا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، کسی بھی مقام پہ جاتا ہے، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس مقام، اس عہدے کے لیے، اس مقام کے لیے، اس نعمت کے لیے، اس اثاثے کے لیے، اس لقب کے لیے، اس خطاب کے لیے، اس نعمت کے لیے سب سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ یعنی اگر کوئی عہدہ ہے تو اس کا سب سے مستحق وہ ہے، کوئی مقام ہے تو اس کا مستحق وہ ہے، کوئی ڈگری ہے تو اس کا مستحق وہ ہے، اور کسی طرح کا ٹائٹل ہے تو اس کا مستحق وہ ہے۔ لیکن سب کچھ ہمارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ وہ جو منصب قضاوت پہ بیٹھے ہیں، وہ جو فیصلے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے چہرے کی رنگت کو نہیں دیکھتے، بلکہ قضاوت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ فیصلہ اصولوں پر مبنی ہو، تعصب پہ مبنی نہ ہو۔ اگر کوئی عادل قاضی، اگر کوئی عادل شخص، اگر کوئی عادل بورڈ آپ کی خدمت میں سامنے بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس منصب کے اہل آپ ہیں یا نہیں، جس جاب کے انٹرویو کے لیے آپ آئے ہیں اس کے آپ اہل ہیں یا نہیں، جس ڈگری کا مطالبہ آپ کرتے ہیں اس کے آپ اہل ہیں یا نہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جہاں جائیے وہاں امتحان سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ وہ بورڈ جانتا ہے، وہ سلیکشن کمیٹی جانتی ہے کہ اس عہدے میں کیا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے نا؟ ممکن ہے کہ انسان بہت اچھا شاعر ہو، بہت اچھا خطیب ہو، لیکن وہ اگر جے کے کسی انٹرویو میں بیٹھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی خطابت کے جوہر مجلس میں چل سکتے ہیں، ممبر پہ چل سکتے ہیں، اس انٹرویو کے بورڈ کے سامنے نہیں چل سکتے۔ توجہ ہے نا؟ ایک جے دنیا کا بہترین انجینئر ہوگا، بہترین انجینئر ہوگا، لیکن وہ چاہے کہ کسی آپریشن ٹیبل پر بیٹھے کسی مریض کے مرض کو ٹھیک کرے، اس کا جگر چاک کرے، اس کا آپریشن کرے، چاہے کتنی صلاحیت ہو، وہ چاہ کر بھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ایک بہترین سرجن چاہے کتنا اچھا سرجن ہو، کتنا اچھا انسان ہو، کتنا اچھا سرجن ہو کہ وہ ہزاروں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہو، لیکن وہی سرجن آپ اس سے کہیں کہ ذرا اس مکان کا نقشہ بنائیے، روڈ کا نقشہ بنائیے، نالوں کا نقشہ بنائیے، سڑکوں کا نقشہ بنائیے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس عہدے کے لیے آپ دعوے دار ہیں، جس منزل تک آپ جانا چاہتے ہیں، اگر وہ صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ روک دیے جائیں گے۔ چاہے کتنا بڑا آپ کا نام ہو، چاہے کتنا بڑا آپ کا لقب ہو، چاہے کتنا بڑا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ عدالت ہو تو، ورنہ جب زمانے سے عدالت ختم ہو جائے تو ایسے آپریشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے کبھی MBBS کا M بھی نہ دیکھا ہو، ایسے انجینئر بن جاتے ہیں جنہیں شاید قلم اٹھانا نہ بھی آتا ہو۔ توجہ ہے نا؟ عدالت شرط ہے، نظام اگر عادل ہوگا تو ایسے چلے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے ایک عہدے کے لیے اتنی شرائط ہیں، اتنی منزلیں ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے کہ وہ کون سا عہدہ مشترک ہے، وہ کون سی منزل مشترک ہے جس کے لیے سب کی کوششیں، امیر بھی جس کی کوشش میں ہے، غریب بھی جس کی کوشش میں ہے، مسلم بھی جس کی کوشش میں ہے، غیر مسلم بھی جس کی کوشش میں ہے، شیعہ بھی جس کی کوشش میں ہے، غیر شیعہ بھی جس کی کوشش میں ہے۔ توجہ ہے نا؟ سب جس کی کوشش میں ہے، وہ ایک بات جو سب کے دلوں میں تمنا کرتی ہے، وہ ایک چیز جو سب کی نگاہوں میں بستی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اسے اعلیٰ مقام عطا ہو۔ توجہ ہے؟ ہندو بھی یہی چاہتا ہے کہ یہاں سے جائے اسے موکش پراپت ہو،
اسے سورگ پراپت ہو۔ عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے تو اسے جنت ملے، یہودی بھی چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے تو جنت ملے، غریب بھی چاہتا ہے جنت ملے، امیر بھی چاہتا ہے جنت ملے، جاہل بھی چاہتا ہے جنت ملے، عالم بھی چاہتا ہے جنت ملے، اہل بھی چاہتا ہے جنت ملے، نا اہل بھی چاہتا ہے جنت ملے، نا اہل بھی چاہتا ہے جنت ملے۔ لیکن چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ جانے لوگوں نے چاہتے چاہتے کیا کیا چاہا تھا، نہ جانے لوگوں نے چاہتے چاہتے کیا کیا چاہا تھا، بلکہ چاہتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، چاہنے والے آج بھی ہیں اور کیا کیا چاہ رہے ہیں۔ توجہ ہے، چاہنے والے آج بھی ہیں، کیا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو کبھی کبھی ان کی چاہتوں کے اظہار سے پتہ چلتا ہے کون سی چاہت ان کی چاہت تھی۔ توجہ ہے نا، کون سی چاہت ان کی چاہت تھی۔ عزیزان محترم، چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھا یہ جائے گا کہ اہل ہے کہ نہیں، وہ لیاقت ہے کہ نہیں، وہ قابلیت ہے کہ نہیں، وہ میرٹ ہے کہ نہیں۔ لیکن جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو بی ایڈ ضروری ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو MBBS ضروری ہے، انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو JEE کا ایگزام دینا، کوالیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ توجہ ہے نا، یہ تمام لوازمات ہیں۔ اب یہ بتائیے کیا جنت میں جانے کے لیے کوئی شرط بھی ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے نا، اگر کوئی شرط ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس جنت پر بھی شک کرنا پڑے گا۔ توجہ سنیے، اگر جنت اتنی آسان ہو اور ان جنت کو بلا شرط مل جائے تو اس جنت پر بھی شک کرنا پڑے گا جو بغیر لیاقت کے، بغیر صلاحیت کے، بغیر امتیاز کے، بغیر ایبلٹی کے ہر غیرے کو دی جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پھر تو اس جنت پر بھی شک کرنا پڑے کہ جو سب کی ہر کسی کو ملنے لگے۔ نہ، ہر کسی کو نہیں مل سکتی۔ جس طرح سے ہر مقام کے لیے ایک ضرورت ہے، ایک لیاقت و صلاحیت کی ضرورت ہے، اسی طرح سے جنت کی بھی سب سے اہم ترین شرط و ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، ایک طرفہ کمیونیکیشن نہیں چلتا ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے، بلے آپ داد نہ دیجئے، نعرہ نہ لگائیے، لیکن تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے تاکہ کمیونیکیشن ون وے نہ ہو، ٹو وے ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وہ کون سی شرط ہے جو ہے تو انسان جنت پہنچے؟ وہ کون سی شرط ہے جو ہے تو اسے اعلیٰ علیین میں جگہ ملے؟ وہ کون سی شرط ہے جو اگر انسان کے پاس ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس طرح سے میرے ساتھ کھڑا ہوگا کہ جس طرح سے یہ 2 انگلیاں قریب میں ہیں؟ وہ کون سی شرط ہے جو اس انسان کو اتنا غنی بنا دیتی ہے کہ وہ بہشت میں حسین کا محلے دار بن جائے؟ وہ کون سی شرط ہے کہ جو انسان کو اتنا اونچا اور بڑا بنا دے کہ صبح شام حسین کی زیارت جسے نصیب ہو؟ توجہ، مجھے معلوم ہے اکثر کا ذہن کہاں بھٹک رہا ہے۔ توجہ ہے نا، جو ایک ابتدائی شرط جو ہم اور آپ کے عموماً ذہنوں میں ہے، آپ سب جانتے ہیں، وہ آپ یہ کہیں گے کہ محبت و مودت سے اہل بیت۔ لیکن محبت اور مودت اہل بیت بھی اس کا اپروپریٹ جواب نہیں ہے۔ غور سے سنیے گا ورنہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا پڑھتی آج؟ توجہ سنیے گا، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، صرف محبت خالی، کیا یہ بتائیے وہ جنتی ہے؟ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟
توجہ ہے؟ اس پر اجماع ہے نا سب کا؟ کہا نہیں جا سکتا. کہا کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ دوسری چیز کیا ہونی چاہیے جی؟ آپ سب کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد. چلیے مجلسوں کا کچھ تو فائدہ ہے کہ یہ قوم جاہل نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین اور بنیادی بات آپ نے کہی کہ انسان کے لیے جو سب سے اہم ترین ڈگری یا اہم ترین سند یا اہم ترین اثاثہ جسے کہیں، جس سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے، جس سے وہ شفاعت کا مستحق ہو جائے، جس سے وہ اعلیٰ علیین کا مستحق ہوتا ہے، وہ عمل ہے. توجہ ہے؟ یعنی قیامت کے دن خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا حسب و نسب کیا ہے، خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری ڈگری کیا ہے، خدا یہ نہیں پوچھے گا تمہارا مال کتنا ہے، خدا یہ نہیں پوچھے گا تمہارے پاس ٹائٹل کتنے ہیں، خدا یہ پوچھے گا عمل کتنا ہے. بلکہ ایک لفظ اور دقیق سنیے، خدا یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ عمل کتنا ہے، بلکہ یہ پوچھے گا عمل کیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بڑا باریک نکتہ ہے، بڑا باریک نکتہ ہے، سنیے گا. عمل کتنا ہے، جنہوں نے کتنوں پہ غور کیا وہ صبح شام سجدوں میں ٹکروں سے ٹکریں مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک وہاں نہیں پہنچ پائے. جنہوں نے کتنوں کو سنا تھا وہ آج بھی خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہیں. جنہوں نے کتنوں کو سنا تھا، کتنے عمل سنے تھے، وہ آج بھی قرآن کو حفظ کیے جا رہے ہیں. جنہوں نے کتنے لفظ کو سنا تھا وہ آج بھی صدقے پہ صدقے دیے جا رہے ہیں. لیکن جنہوں نے کیسا سنا تھا، جنہوں نے کیسا سنا تھا، جنہوں نے کیسا سنا تھا، وہ 8 ذی الحج کو احرام کھول دیتے ہیں. جنہوں نے کیسا سنا تھا وہ اپنے سامنے سے روٹیاں اٹھا کے دے دیتے ہیں. جنہوں نے کیسا سنا تھا وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جنہوں نے کیسا سنا تھا وہ اپنی خواہشات پر دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھتے ہیں. جنہوں نے کیسا سنا تھا وہ اپنی انا کو مٹاتے ہیں، خدا میں ضم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اس لیے کہ کتنا عمل کہیں گے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کوانٹیٹی نہیں، کوانٹیٹی اگر ہو جائے تو یقین مانیے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کا پیسہ ہے وہ تو کروڑوں روپے کا صدقہ دے کر وہ تو قیامت میں بھی بچ جائے گا. توجہ ہے نا؟ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کرنے کے بعد صدقہ دے دیجئے، خیرات دے دیجئے، نماز پڑھوا دیجئے، بچ جائے گا نا. شرط یہ نہیں کہ کتنا ہے، شرط یہ ہے کہ کیسا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کی خدمت میں، شاید پہلے بیان کیا ہو لیکن آپ نے یقیناً سنا ہو. چھوٹا سا واقعہ دیکھیے، عمل کی کوانٹیٹی کو نہیں، اسلام یہ بتاتا ہے کہ عمل کی کوالٹی کے ذریعے جج کیا جائے گا. چونکہ ماہ سفر ہے، ماہ سفر ماہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت بی بی ستیتہ کا واقعہ. بزرگوں نے سنا ہے، جوانوں کے لیے تکرار کر، اور اگر آپ نے سنا ہے تو مزید سنیے. قرآن میں بھی کچھ آیتوں کا خدا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، تکرار کر. کیوں تکرار ہو رہا ہے؟ ہمارا بعض مزاج بن جا رہی ہے تو پھر وہی ریپیٹ باتیں نہ، کچھ باتیں کیونکہ خدا خود ریپیٹ کر رہا ہے. قرآن میں دیکھیے گا بہت ساری آیتیں ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. یہ ریپیٹیشن بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. یہ ریپیٹیشن بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے. سنیے، بی بی شتیتہ ہے، چھٹے امام کی شہادت ہو گئی.
7واں امام کا دور آیا ہے، لیکن شاید جہاں تک مجھے معلومات ہوئی ہے کہ ابھی چند روز قبل آپ نے مجلس میں ائمہ کی تاریخ مختصر اگر سماعت فرمائی ہے، تو چھٹے امام و 7ویں امام کے دور کے حالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، کس طرح کا ماحول تھا، کتنی پریشانیاں تھیں، کتنی کنفیوژنس تھیں اس دور میں، خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے کر کس طرح کی شبہات کھڑے کرتی ہے۔ لیکن اصل جو بات آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، واجبات کی دینی واجبات میں سے ایک اہم چیز وہ ہے امام علیہ السلام کا حق۔ پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ ایک حق جو امام کا ہماری گزر تو بہت سارے ہوتے ہیں، ایک حق مالی حق جو ہم سب کی گردنوں پر ہے، اسے خمس کہتے ہیں، تو جسے کس کا حق ہے؟ ٹیکس کس کا حق ہوتا ہے؟ سرکار کا۔ اور اگر کوئی ٹیکس نہ دے، سرکار کی جتنی بھی فیسلٹیز ہیں اس کا لابھ اٹھائے، اصطلاح میں اسے کیا کہیں گے جناب؟ کیا کہیں گے؟ چور ہے نا؟ اچھا سٹیزن کہیں گے یا چور کہیں گے؟ چور کہیں گے نا، اس پر تو آپ متفق ہیں۔ یعنی جو ساری سہولتوں کا فائدہ اٹھائے لے اور حکومت کا حق ادا نہ کرے، اسے چور کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ جو ایمان پر زندگی گزارے، جو ایمان پر زندگی گزارے اور ایمان کے مرکز و محور صاحب ولایت کا حق ادا نہ کرے، اسے کیا کہیں گے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خمس ضروری ہے نکالا کرنا، چاہے 10 روپے ہوں، 5 روپے ہوں، 1000 ہو، 2000 ہو، جتنا ہو ضرور پابندی سے نکالا۔ یہ مومن کی علامت ہے، یہ سچے مولائی کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مولا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جو ہے نا، تو خمس امام کے حوالے کر دیا جاتا تھا، ہر دور میں تھا یہ نظام کی امام کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ نشاپور میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، خدا بحق ابا عبداللہ سب کو زیارت نصیب کرائے۔ نشاپور جہاں 8ویں امام کے قدموں کے نشان ہو رہا، قدم گاہ جسے کہتے ہیں نشاپور، اس علاقے میں امام کے چاہنے والے تھے، اس علاقے میں امام کے چاہنے والے تھے۔ وہاں ایک کے لوگوں نے کچھ رقم اکٹھا کری، پیسے جمع کیے اور اپنے درمیان میں سے ایک معتبر شخصیت کو نمائندے کے بطور ان کے حوالے کیا، ابو جعفر، جس کا نام ہے ابو جعفر کے حوالے 30,000 دینار، 50,000 درہم۔ دینار یعنی گولڈ کوئنس، درہم یعنی سلور کوئنس، توجہ، 80,000 ٹوٹل اتنی رقم، اور بہت سارا قیمتی لباس ان کے حوالے کیا۔ لیکن حوالے کرتے ہوئے جملہ کہا، کیا کہا؟ کہا اس مال کو مدینے جا کر امام کے حوالے کرنا، اور یہ 700 خطوط پر مشتمل سوالات ہیں، کوشچنز، جس کو سیل پیک کر دیا گیا ہے، ان سے کہنا کہ اس سیل کو کھولے بغیر ان سوالوں کا جواب دے، اور اگر جواب دے سکے تو ان کے حوالے یہ مال کرنا، ورنہ واپس لے آنا۔ توجہ ہے نا؟ کس کا امتحان لے رہے تھے؟ امام۔ ابھی ابو جعفر چلنے والے تھے کہ ایک بڑھیا عصا کے سہارے آئی اور آ کے کہتی ہے، اے ابو جعفر، مجھ غریب کا بھی تھوڑا سا خمس ہے، وہ بھی لیتا جا۔ کہا کیا؟ ایک دینار، ایک سکہ وہ دیا اور تھوڑا سا کپڑا دیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے وہ سامان دیکھا اور کہنے لگے، بی بی یہ تو میں امام کے سامنے لے جاتے ہوئے بھی شرماؤں گا۔ قسم بخدا ایک آیت پڑھی بی بی نے، کہا خدا کبھی حق سے نہیں شرماتا،
توجہ ہے نا؟ خدا کبھی حق سے نہیں شرماتا، کبھی مت شرمائیے۔ آپ کے پاس مجلس کے لیے، ماتم کے لیے، محفل کے لیے، تبرک کے لیے، نذر و نیاز کے لیے جتنا ہے اتنا دیجئے، دکھاوے میں مت دیجئے، جتنا ہے اتنا دیجئے۔ توجہ ہے؟ بی بی ستیتا نے نکالا، دیا، لے جاؤ، وہ لے گئے، مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ امامت کے مسئلے کو اتنا کنفیوز کیا گیا تھا کہ شیعہ خود کنفیوز تھے کہ امام کون۔ ایک امام کے بیٹے تھے عبداللہ افتح، انہوں نے امام ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی مسند لگا کے وہ ہاتھوں پہ بوسہ لیتے ہوئے مسئلے مسائل پر بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں امام ہوں۔ یہ سب سے پہلے وہاں گئے، کہا کہ حضور یہ سوالات ہیں، بغیر دیکھے جواب دینا۔ میں نے کہا نا، جو اہل نہیں ہیں ان کی چاہتے کیا کیا ہوں، چاہتے چاہت رہ جاتی ہیں۔ وہاں سے مایوس ہوا، واپس نکلا، اور تھے دعوے دار، سب کے پاس گیا، کہیں سے مطمئن جواب نہیں ملا۔ تو کسی نے کہا، ایک گلی میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو اس نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، اس نے اپنے گھر بلایا ہے۔ کہا گیا، دیکھو ابو جعفر جب جیسے ہی گھر میں پہنچا اور فرمایا کہ آپ کو سلام کیا، کہا ابو جعفر تم جو سوال لے کے آئے ہو میں نے سب کے جواب لکھ دیے ہیں۔ تم جو سوالات لے کے آئے ہو میں نے اس کے جوابات لکھ دیے ہیں۔ اس خط کی مہر کو کھولو، سیل کھول کر دیکھو، جہاں جہاں سوالات تھے وہاں وہاں نیچے جوابات لکھ دیے گئے ہیں۔ بھائی اہل اور ہوتا ہے، نا اہل اور ہوتا ہے۔ وہ توجہ، جوابات لکھ دیے ہیں۔ خط کھول کے دیکھا کہ سارے جوابات لکھے ہوئے، سمجھ گیا کہ نبی کے علم کا وارث یہی ہے، میری مشکلوں کا حاجت روا یہی ہے، وارث منبر سلونی یہی ہے۔ ایک مرتبہ ابھی حیرت سے مولا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں وہ خمس کی رقم کو ان کے حوالے کروں۔ ادھر سے مولا نے کہا کہ ابو جعفر تمہارے پاس جو ستیتا کا خمس ہے وہ میرے حوالے کرو۔ ستیتا کا خمس میرے حوالے کرو۔ روایات میں ہے کہ اس امام نے فرمایا ستیتا کا 1 درہم جو فلاں تھیلے میں ہے وہ نکال کے دو، اور وہ کپڑا جو بلخ کے 2 بھائیوں کے لباس کے ساتھ رکھا ہوا ہے وہ نکال کے دو۔ حیرت میں پڑ گئے کہ اچھا، مولا کی خدمت میں پیش کیا اور امام نے بھی اسی آیت کی تلاوت کی۔ خدا کبھی اپنے حق سے نہیں شرماتا، توجہ ہے نا۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام نے دوسرے جو 80,000 30,000 دینار، 50,000 درہم اور قیمتی لباس، امام نے کہا ستیتا سے کہنا کہ ہم نے تمہارا خمس قبول کیا۔ کتنی خوش قسمت تھی کہ جس کو امام سے سند مل جائے کہ تمہارا خمس قبول ہو گیا، اور یوں نہیں کہ صرف قبول ہوا بلکہ امام نے کہا کہ یہ میری طرف سے 40 دینار لے جاؤ۔ امام نے گفٹ دیا اور ایک کپڑا نکال کے دیا اور کہا ستیتا سے کہنا کہ تم آج سے 19 دن بعد اس دنیا سے جانے والی ہو، اور یہ کپڑا وہ ہے جو میرے کفن کا کپڑا ہے، اسے میری بہن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ توجہ ہے نا، اس کفن کو میں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، تمہیں گفٹ دے رہا ہوں،
اور اس رقم کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کا اتنا حصہ خود پہ خرچ کرنا، اتنا اپنے تجہیز و تدفین کے لیے رکھنا، اور سب سے قیمتی جملہ امام کا یہ کہ جو ہر شیعہ کی تمنا، امام نے کہا ستیتا سے کہنا کہ تمہارا جنازہ پڑھانے ہم خود آئیں گے. اور یہ ممکن ہے روایات میں موجود ہے، کہنا کہ میں آؤں گا تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے. اور روایات میں موجود ہے کہ امام آئے، توجہ ہے نا، امام آئے اور امام نے نماز جنازہ پڑھائی. کتنا خمس نکالا تھا؟ کتنا؟ اور جو بڑے بڑے تھے انہوں نے کتنا نکالا تھا؟ ہزاروں. جانتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ امام نے جب ابو جعفر سے ستیتا کا خمس لیا، اور ابو جعفر ابھی چاہتے تھے کہ اب ان تھیلیوں میں سے دوسرے خمس کی رقوم کو نکال کے امام کے سپرد کرے، امام نے کہا ابو جعفر وہی رک جا، یہ جتنا بھی پیسہ لے کے آیا ہے اسے واپس لے جا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے کہنا کہ ہم نے قبول نہیں کیا، ان سے کہنا کہ ہم نے قبول نہیں کیا، واپس لے جا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ابو جعفر جب واپس آئے ہیں پلٹ کر، تو ابو جعفر نے دیکھا کہ جس نے وہ بڑی بڑی رقمیں بھیجی تھی وہ سب عبداللہ آفتہ کی امامت کے قائل ہو چکے تھے، سب گمراہ ہو چکے تھے. اور وہ صرف انہوں نے خمس اس لیے نکالا تھا، پیسہ اس لیے دیا تھا تاکہ امام کا امتحان لے سکے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں آئے کہ ہم بھی خمس دینے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. بس اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر کتنا اگر ہوتا معیار تو شاید وہ 30,000 بھیجنے والے بھاری پڑ جاتے، لیکن کیسا عمل معنی رکھتا ہے، ستیتا بھاری پڑ گئی. اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی الا الذین آمنوا وعملوا. کون؟ جس کے پاس، یہ نہیں کہا جس کے پاس کثیر علم ہو، کثیر عمل ہو، جس کے پاس عمل صالح ہو. توجہ، جس کے پاس عمل صالح ہو، یعنی بہترین کوالٹی والا علم. بس عزیزو سنیے گا، یہ مہم نہیں ہے کہ آپ بولتے ہیں، یہ مہم ہے کہ آپ کیسے بولتے ہیں. یہ مہم نہیں ہے کہ آپ مجلس کرتے ہیں، یہ مہم ہے کہ آپ مجلس کیسے کرتے ہیں. یہ مہم نہیں ہے کہ آپ مرثیہ اور نوحہ پڑھتے ہیں، بلکہ یہ مہم ہے کہ آپ مرثیہ، سوز و سلام، نوحہ، مجلس کیسے پڑھتے ہیں. یہ مہم نہیں ہے کہ آپ کتنا تبرک بانٹتے ہیں. بھائی سنیے میرے عزیزوں، جوانوں، بزرگوں، آج حسین کی محبت میں ہم اور آپ محبت سوچ کے کر رہے ہیں، کہیں وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا باعث. خدا را کبھی کسی کو دکھانے کے لیے، محلے والوں کو دکھانے کے لیے، عوام کو دکھانے کے لیے اچھا تبرک نہ بانٹنا، اس لیے کہ جس نے تمہارے بھاری قیمتی لباس اور دینار و درہم کو رد کر دیا، تمہارے مہنگے تبرک بھی وہ قبول نہیں کرے گا. اس کی بارگاہ میں ایک ہی چیز کی ویلیو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عمل میں خلوص ہے یا نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ معیار ہے کہ اس عمل میں خلوص ہے یا نہیں. مہم یہ ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس عمل کے اندر سنسیئرٹی ہے، کہ خلوص ہے. تو خلاصہ بحث کا یہ کہ اس دنیا میں جو سب سے اہم ترین چیز جو بعد کی دنیا میں کام آئے،
جنت میں جانے کے انسان کو لائق اور قابل جو بنائے گی وہ چیز ہے عمل۔ ایک اور بنیادی بات بتاؤں اور آج کی گفتگو کو تمام کر دوں، چونکہ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہے۔ دیکھیے اس اہمیت کو اس طرح سے سمجھیے گا کہ کیسے عمل قیامت میں اثر کرتا ہے، کیسے عمل صالح قیامت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا اچھا عمل کل کیسے کام آ سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے۔ دیکھیے میں ایک بنیادی مثال آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یہی گفتگو کو سمیٹ۔ علماء نے، مفکرین نے انسان کے وجود پہ جو بحثیں کی ہے اس میں بیان کیا ہے کہ 3 طرح کے وجود انسان کے پاس ہے۔ وجود سگانہ، 3 طرح کے وجود، یعنی 3 طرح کے عالم سے انسان گزرتا ہے۔ تو بہت سارے ہیں لیکن 3 اہم۔ پہلا عالم اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے کا عالم۔ دوسرا عالم یہ کہ جس میں ہم ہیں۔ تیسرا عالم وہ جہاں ممکن ہے بعض سو کالڈ روشن فکر یہ کہیں کہ اس دنیا کے بعد کس نے دیکھا ہے، لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو تھوڑی دیر اس کو سائڈ کریے گا، ان 2 عالم پہ گفتگو کرتے پھر آگے کا مرحلہ خود بخود حل ہو جائے۔ دیکھیے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے جسے مادر شکم مادر کہتے ہیں، رحم مادر کہتے ہیں۔ یعنی اس عالم میں، ایک عالم میں انسان ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی وہاں ہے۔ توجہ ہے، ابھی یہ کھانا کھا نہیں سکتا ہے، کپڑے پہن نہیں سکتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا ہے، حرکت اپنی ارادتاً کر نہیں سکتا ہے، ایک مدت تک حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب اس شکم میں انسان کو صحیح و سالم باہر اس دنیا تک آنے کے کچھ مرحلے ہیں، غور سے سنیے۔ جیسے ہی کسی خاتون کا حمل ٹھہرتا ہے، فوراً اس کے گھر والے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، ہر مہینے لے جایا جاتا ہے ضروریات سے۔ کیوں؟ تاکہ چیک کیا جائے صحیح ہے کہ نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر اسے کیفیت کا اندازہ کر کے اسی حساب سے دوائی، اسی حساب سے غذا، اسی حساب سے مشورے دیتا ہے کہ ان کو کمزوری ہے پھل کھلائیے، ان کو کمزوری ہے یہ کھلائیے، ان کو کمزوری ہے ملٹی وٹامن کھلائیے، انہیں بھاری کام نہ کروائیے، انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کروائیے۔ میں اگر سوال کروں کہ کیا ہوتا ہے ملٹی وٹامن نہ کھائے، وہ غذا نہ کھائے جو آپ تجویز کر رہے ہیں، وہ نہ کرے جو ڈاکٹر تجویز کر رہا ہے، ویسی زندگی جئیں جیسے آپ چاہ رہے ہیں، ویسی غذائیں کھائیں جیسی آپ چاہتے ہیں، ویسا نہ کرے جو طبیب چاہتا ہے، ویسا نہ کرے جو حکیم چاہتا ہے، ویسا نہ کرے جیسا عالم چاہتا ہے، ویسا نہ کرے جیسا ماہر چاہتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ 9 مہینے کے بعد جب اس دنیا میں یہ بچے کی ولادت ہوگی، اب ایمانداری سے بتائیے یہ بچہ صحیح سالم ہوگا یا اس میں نقص ہوگا؟ بھائی توجہ سنیں، کیا ہوگا؟ صحیح سالم ہوگا یا نقص ہوگا؟ کہا نقص ہوگا۔ کہا کیوں نقص ہوگا؟ کیسا نقص ہوگا؟ کہا ہو سکتا ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ کمزور ہوں، ہو سکتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے اس کی آنکھیں کمزور ہو سکتا ہے جسم کا کوئی اور جز کمزور ہو۔ میں نے پوچھا کمزوری تو یہاں ہے نا، وہاں کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ پہلے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جواب یہ آئے گا یہاں کی کمزوری ہے ہی اس عالم کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ بھائی اگر میں کسی اور عالم کی کوتاہی یہاں پہ اس کا اثر نظر آ رہا ہے، کسی اور عالم کی کوتاہی یہاں پہ اثر نظر آ رہا ہے۔ محنت اگر کسی اور عالم میں کیا جائے نتیجہ کہیں اور نظر آتا ہے۔ توجہ عزیزان محترم، جس طرح اس عالم کی محنت یہاں نظر آتی ہے، اس عالم کا نقص یہاں نظر آتا ہے، اسی طرح سے یہاں کی محنت وہاں نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیے
پڑھیے محمد و آل محمد. اسی طرح سے یہاں کا نقص وہاں نظر آئے، یہاں کے ڈیفیکٹس وہاں نظر آئے. نعوذ باللہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، نعوذ باللہ خمس نہیں دیتے، ممکن ہے اثر یہاں نظر نہ، ممکن ہے یہاں سب کی نظروں میں ہم بہت اچھے مولائی ہیں، بہت اچھے مسلمان ہوں، بہت اچھے مولائی ہوں، لیکن اصل نظر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. بس آخری بات سنو. پیغمبر کی خدمت میں ایک چرواہا آیا، ایک چرواہا آیا، ان پڑھ جاہل ہے، دوڑتے آیا. پیغمبر درس میں مشغول ہیں اور مشغول اس طرح سے ہیں کہ صحابہ کو دین کے معارف و مفاہیم سکھا رہے ہیں. وہ عرب بدو دوڑتا ہوا آیا، پیغمبر کی خدمت میں سلام کیا، سلام کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے دین سکھائیے، اور یہ کہا کہ مجھے جلدی ہے. توجہ ہے نا، مجھے جلدی ہے، مجھے دین سکھائیے. کوئی ہے محمد و آل محمد کے علاوہ جو ایک لفظ میں پورا دین سکھا دے؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہے جو پورے سلیبس کو 2 جملوں میں نچوڑ کر بیان کر دے؟ عزیزو یہ وہی کر سکتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے اس سلیبس کو ترتیب دیا گیا ہو، اس نصاب کو بنایا گیا ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر سے سوال کیا، پیغمبر نے ابھی جب صحابہ کہہ رہے ہیں عجیب انسان ہو، ہماری داڑیاں سفید ہو گئی، ابھی ہم دین کو نہیں سمجھ پائے، تم بڑے آئے ہو کہ دین سمجھا دو، وہ بھی اتنی جلدی. پیغمبر نے اس قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دیکھو جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گی، جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آئے گی. اب سمجھ میں آیا اسلام کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی ہے کہ نیکی کرو گے تو نیکی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عمل نیک عمل کرو گے تو نیکی دکھے، شر کرو گے تو شر. وہ چرواہا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے سارا دین سمجھ میں آ گیا، سارا دین. وہ خوشی خوشی گیا تو ابھی کونیاں مارنے لگے، اے دیکھو ان کو، ابھی ہم اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، اتنے سالوں سے ادھر ہم اس زمانے میں بھی شاید ہل ہل کے پڑھتے ہوں گے، یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، ہم ادھر نہیں سمجھ پائے. یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ گئے. قسم بخدا اگر پیغمبر نے تصدیق نہ کی ہوتی تو یہ مسئلہ آسان نہ تھا. اس معمے کے بعد فوراً پیغمبر اعظم نے کہا قسم بخدا میں مصطفیٰ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آدمی گیا ہے یہ پلٹ کے گیا ہے فقیہ دین بن کر، یہ فقیہ دین بن کر گیا ہے. اس لیے کہ ممکن ہے تم سالوں دین پڑھتے رہو، دین رٹتے رہو، لیکن دین کا لاجک اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو زندگی پڑھنے کے بعد بھی ابو جہل رہو، زندگی پڑھنے کے بعد بھی ابو جہل رہو. لیکن جو ایک رات میں وہ سفر طے کرے، جو ایک لمحے میں وہ سفر طے کرے، وہ خوش قسمت افراد ہوتے ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ شر. بس عزیزو، یعنی قیامت میں سب سے اہم ترین اثاثہ عمل ہے.
شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، بہترین موقع دعا کا ہے شب جمعہ۔ ارواح بھی آتی ہے، مرحومین کی ارواح بھی آتی ہے، خصوصاً دعا کریے گا۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا ہمارے مرحوم صغیر صاحب، صغیر نام تھے مرحوم مرثیہ خان تھے، ذاکر اہل بیت تھے، کا انتقال ہو گیا ہے۔ خدا ان کی روح کو بھی شاد کرے۔ یہاں جتنے مؤمنین ہیں ان تمام مؤمنین کے مرحومین مرحومات کو شاد کرے، اور شب جمعہ خلوص دل کے ساتھ دعا کریے، اور دلوں سے تھوڑی دیر کے لیے تمام خیالات کو، تمام افکار کو نکال کر اپنے آپ کو، اپنے عمل کی قلت کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی لغزشوں کو یاد کرتے ہوئے کہ ہم کتنے گناہگار اور خطا کار ہیں، لیکن اس خدا پر کتنا شکر ادا کریں، اس کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس نے آج پھر ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس فرش تک، کتنی خطائیں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں جو وہ جانتا ہے۔ شب جمعہ ہے، اپنے دلوں کو آمادہ کریے، کتنی خطائیں، کتنے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے میرے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے محترم بنا رکھا ہے۔ دعائے کمیل انشاءاللہ شب جمعہ میں آپ پڑھتے ہوں گے، بس 2-4 فقرے دعائے کمیل کے سنیں، اور اس شب جمعہ کے چونکہ شب دعا ہے، اور یہی سے انشاءاللہ ربط مسائل اپنے دلوں کو آمادہ کریں۔ بس 4 چند فقرے، وہ ان گناہوں سے پناہ مانگے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پچھلی سال آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، عرض کیا تھا، ان گناہوں سے پناہ مانگے جس سے ہم حسین سے دور ہوتے ہیں، ان گناہوں سے پناہ مانگے جن کی وجہ سے ہم پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان گناہوں سے پناہ مانگے، ان گناہوں سے دوری کے لیے خدا سے پناہ مانگے کہ جن کی وجہ سے ہم خدا سے نا امید ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام۔ خدایا میرے ان گناہوں کو بخش دینا، پروردگارا ان گناہوں کو بخش دینا جن کی وجہ سے تیری نعمت سے نقمت میں بدل جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ خدایا گناہوں کو بخش دینا جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ خدایا ان گناہوں کو بخش دینا جن کے سبب ہم پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ خدایا ان گناہوں کو بخش دینا جن کی وجہ سے میں تجھ سے نا امید ہوتا ہوں۔ سب مل کے 5 مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، یا سریع رضا، یا سریع، اے جلدی راضی ہونے والے، یا سریع، انشاءاللہ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، یا سریع رضا، یا سریع
وذکرہ شفاء یا من اسمہ وذکرہ شفاء. خدایا شب جمعہ شب دعا ہے، بحق حسین تیری بارگاہ میں آئے. خدایا اے ان کے مقدر کو بدلنے والے، اے وہب قلبی کی تقدیر بدلنے والے، اے زہیر ابن قین کی تقدیر بدلنے والے، ہم گناہگاروں پہ بھی نظر فرما، ہم خطاکاروں پہ بھی نظر فرما. اجرکم علی اللہ. شب جمعہ شب دعا، شب توسل بأہل بیت علیہم السلام. عزاداروں شب عاشوراء، حسین نے مہلت مانگی. شب دعا ہے، شب عاشوراء، دعا کے لیے مہلت مانگی. اس رات کو حسین عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. عزیزہ شب عاشوراء اس طرح سے حسین خدا سے مناجات کرتے. انشاءاللہ وہ مناجات کا سلیقہ تمام عزاداروں کو بھی عطا ہو. انشاءاللہ آپ کو بھی کربلا جا کے مناجات پڑھنے کی توفیق عطا ہو. خدایا عجب منظر تھا شب عاشوراء جب حسین ہر خیمے میں جاتے تھے. کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے، کبھی علی اصغر کے چہرے کو دیکھتے. اجرکم علی اللہ. دیکھیں شب دعا ہے، رونے میں بخل نہ کریے گا. پرنم آنکھوں سے اگر آج آپ نے دعا کی تو انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوتی ہے. شب عاشوراء کبھی قاسم کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اون محمد کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو دیکھتے ہیں، کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، ہاں کبھی سکینہ کو دیکھتے ہیں، کبھی رباب کو دیکھتے ہیں. اور کیوں نہ دیکھے، اس باپ کے دل سے پوچھو کہ آج جس کی آخری رات ہو، آج جس کی آخری ملاقات ہو. روایت میں چوتھے امام نے کہا بابا میرے خیمے میں آئے تھے، پھوپھی اماں تشریف لائی. ایک مرتبہ پھوپھی نے پوچھا بھیا کیا وہ دن آ گیا ہے جب سب جدا ہو جائیں گے، جب سب مارے جائیں گے. روایت کا جملہ ہے ابھی حسین نے جواب نہیں دیا تھا، آنکھوں میں قطرہ آنسو کا ابھر کے آیا تھا. ایک قطرہ آنکھوں میں آنسو کا حسین کے ابھر کے آیا. زینب نے حسین کی آنکھوں کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ سمجھ گئی، ماتم کرنا شروع کیا. واہ غربت آیا، واہ مصیبت آیا. زینب نے گریہ کیا اور غشکا کے زمین پہ گر پڑی. یہ شب عاشوراء عزاداروں جب کوئی ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو جائے، کوئی مریض تمہارے گھر میں بے ہوش ہو جائے، اسے کتنے احترام سے بٹھاتے ہو، اس کے چہرے پہ پانی ڈالتے ہو، اسے ٹھنڈا پانی پلاتے
کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ بس ایک منزل سنے، عزاداروں جب کسی گھر میں کوئی جنازہ ہوتا، ماں بہنوں کو کتنے احترام سے اس جنازے پہ لے کے آتے ہو۔ کسی باپ کا جنازہ ہو، احترام سے بھائی لے کے آتے ہیں، رشتہ دار لے کے آتے ہیں، جس کا کوئی نہیں پڑوسی لے کے آتے ہیں، جاننے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، بیٹی اکیلا نہ سمجھنا، ابھی ہم زندہ ہیں، بہن تنہا نہ سمجھنا، ابھی ہم زندہ ہیں۔ ہائے 11 محرم کو جب یہ قافلہ آیا اور لاشوں کے قریب جب بیویاں آئی، بیویوں سے نہیں کہا گیا ارے زینب پریشان نہ ہونا، سکینہ پریشان نہ ہونا، کسی نے احترام سے زینب کو نہ اٹھایا، احترام سے سکینہ کو نہ اٹھایا، نئی تازیانہ لے کے آگے بڑھا، سکینہ کی پشت پہ تازیانہ سکینہ کی پشت پہ تازیانے مارے، زینب کے تازیانے مارے، اور تازیانے مارتا ہوا کہتا ہے کوفے کا دربار تیار ہے، شام کا بازار تیار ہے، سیدانیوں کو اٹھاؤ تاخیر الا لعنت اللہ علی القوم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق سکینہ بنت الحسین، خدایا ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خدایا اس مجلس میں موجود جملہ مومنین و مومنات عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، خدایا بانیان عزا کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام جائز تمناؤں کو دور فرما، پورے فرما، خدایا جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے بالخصوص کچھ مریض ہیں، خدایا بحق بیمار کربلا، بحق سکینہ بنت الحسین، خدایا مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خدایا پروردگارہ بالخصوص ایک مسلمان ہیں غیر شیعہ ہیں، بڑی امید سے تیری بارگاہ میں حسین کا وسیلہ لے کے دعا کرنے کی درخواست کی ہے، خدایا بحق باب الحوائج اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، پروردگارہ اس حسین کا واسطہ کہ جس نے راحل کو اولاد عطا کی، خدایا جس نے فطرس کو بالوں پر عطا کیے، پروردگار اس حسین کے واسطے اس مسلمان کی بھی حاجت کو روا فرما، اولاد نرین عطا فرما، پروردگارہ جنہیں اولاد عطا کیے خدایا انہیں تربیت اولاد کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، خدایا مرنے سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما، خدایا علماء اعلام آیات عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی کو طول عمر عطا فرما، خدایا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، ماتم حسین۔